اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق واشرف البریۃ سیدنا ومولانا وقائدنا محمد محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المرضين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. صلوات محمد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد آغاز ہے مجلس کا اس کے نام سے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا. وہ جو کہ اس کا محبوب تھا، اس کا حبیب تھا، اور اپنے محبوب کے لیے اس کو کچھ کرنا چاہا کہ میں چھپا ہوا تھا اور تو میری پہچان بن گیا، تو بس میں تیرے صدقے میں اس کائنات کو بناتا ہوں. اب جب صدقے میں کائنات بن گئی تو صدقہ تو محمد پہ حرام ہے. کائنات میں محمد کو بھیج بھی دیا، صدقہ محمد پہ حرام ہے. کائنات میں محمد آ گئے، کہا اکیلا نہیں جائے گا بلکہ تیرے ساتھ تیرے 12 جانشین بھی جائیں گے اور وہ بیوی بھی جائے گی کہ جس کے صدقے میں محمد نے تیرے نور کو آراستہ کیا ہے. سبحان اللہ. قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کروں گا، قرآن کے حروف کو پرو کے جب دوں گا تو اس کو قرآن مجید کہلایا جائے گا، اس کتاب کو قرآن کہا جائے گا. اور جب میں حروف سے نکال کے بشریت کے پیمانے میں رکھوں گا تو 14 معصومین بن جائیں گے. عزیزوں، ایک تو قرآن ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، لیکن 14 وہ ہیں جو وہاں حافظ قرآن ہیں. کہاں سے دیکھو محافظ قرآن اور ہوتا ہے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن میں کربلا نہیں ہے. آپ لوگ 2.25 مہینے کا محرم کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم اس لیے محرم نہیں کرتے کہ ہم کوئی مولا کا تہوار معذاللہ منا رہے ہوں. ہمارے ہاں محرم کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنے لیے، اپنے نفوس کی طہارت کے لیے محرم کرتے ہیں. کیونکہ جب فرش اعلیٰ بھیجتا ہے، یہ فرش اعلیٰ نہیں عرش اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ عرش والی ہستیاں جب آ کے فرش اعلیٰ پہ بیٹھتی ہیں
تو ایک قرآن کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر 14 آنے والے بھی قرآن ہیں اور 72 بھی قرآن قرآن میں کربلا نہیں ہے، قرآن میں کربلا دکھا دو۔ اکثر ہوتا ہے نا یہ سوال ہم لوگوں سے، قرآن میں کربلا دکھا دیجئے۔ قرآن میں کربلا کب ہے؟ آپ لوگ اس طرح سے مناتے ہیں، ہم نے کہا ہم اپنے وجود سے مناتے ہیں، ہم اپنے نفوس کی طاہرت سے مناتے ہیں، ہمیں ہدایت اس کی ہوتی ہے۔ بھئی ہادی بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ حافظ قرآن ہے ہادی۔ یہ مجلسیں ہم اور آپ نہیں کرتے، یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے شور و شان کیا ہوا ہے مجلس میں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ عزیزوں، بولنے سے پہلے سوچا کرو، وارث مجالس کوئی اور ہے، وارث اس غم کا کوئی اور ہے، جو پردے سے ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ وہ وارث جو ہے وہ اصل قرآن ہے۔ بس کہا قرآن کربلا میں نہیں ہے، ارے کربلا پوری قرآن ہے، کربلا پوری قرآن ہے۔ کربلا کس کی شان ہے؟ کہا حسین ابن علی کی۔ حسین کون ہے؟ حسین محافظ قرآن ہے، حسین ہادی ہے، حسین نور مجسم ہے، حسین قرآن ناطق ہے، حسین قرآن کی آیتیں ہیں، حسین قرآن کی بات بسم اللہ ہے، حسین قرآن کی ہر سورہ کی تفسیر ہے۔ حسین قرآن کی تفسیر نہ ہوتا تو آج کربلا اس طرح وسیع نہ ہو جاتی۔ کہا دیکھو کوئی غم ایسا دکھا دو، 1400 صدیاں گزر گئی ہیں مگر یہ غم قائم ہے۔ یہ غم کیوں قائم ہے؟ کیونکہ اس کا وارث موجود ہے، جیسا وارث ہے ویسا ہی یہ غم ہے۔ کہا قرآن میں ہم دکھائی دیتے ہیں آپ کو، کربلا موجود ہے۔ کہا ابھی دیکھیے بقرعید گزری ہے، آپ لوگوں نے یہ واقعہ تو یاد رکھا کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنی عزیز شے ہماری راہ میں قربان کر دو۔ ہے نا قرآن میں یہ واقعہ ہے نا؟ کربلا کیسے نہیں ہے قرآن میں؟ ہم ثابت کیے دیتے ہیں کربلا قرآن میں موجود ہے کہ دیکھو آ کے کہ جس وقت ابراہیم کو حکم ملا کہ جاؤ ابراہیم عزیز شے میری راہ میں قربان کر دو، تو اس وقت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا اور بیٹے کو لے کر چلے۔ بیٹے نے کہا بابا مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ بیٹے کو لے کر چلے اور جب مقام پہ پہنچے اور جس وقت ذبح کرنا چاہا تو کہا کہ بیٹے کا خون ہے کیسے دیکھوں گا، بیٹے کا خون ہے کیسے دیکھوں گا۔ بس ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل میری آنکھوں پہ پٹی باندھو۔ ابراہیم نے اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور جب خنجر پھیرنا چاہا، ہر مسلمان کے 72-73 فرقوں نے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں ہم حسین پہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، حسین کو قرآن کیوں نہیں بخشتے؟ اس لیے کہ حسین خود قرآن ناطق ہے۔ جو خود قرآن ہوتا ہے اس پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو مجسم قرآن ہے اس کو قرآن ہدیہ نہیں ہوتا۔ قرآن کیا ہے؟ کہا جو ان کا عمل ہے وہ قرآن ہے۔ بس کہا ابراہیم نے دعا مانگی تھی اے اللہ میری ذریت میں امام لے کر آنا، میری ذریت میں امام ہونے چاہیے۔ اور جب ابراہیم نے دعا مانگی اور جس وقت فخر اسماعیل بن کر ذبح کرنا چاہا اس وقت تنبا آ گیا۔ عزیزوں ہر ایک نے قربانی تو لے لی لیکن قرآن میں یہ جملہ نہیں لیا کہ اے ابراہیم ہم نے اس کو ذبح العظیم میں تبدیل کر دیا۔ کہا کیوں کر دیا؟ ذبح العظیم میں کیوں چینج کر دیا پروردگار نے؟ کہا اس لیے چینج کر دیا امتحان میں تو پورے اترے ہو لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھی، آنکھوں پہ عشق اور معشوق کا امتحان حقیقی دینا ہے، نماز حقیقی پڑھنی ہے، اس رب کے علاوہ کسی کا ذکر نہ ہو، اس رب کے علاوہ کسی کی محبت آڑے نہ آئے، ایسا امتحان دینا ہے۔ یہ امتحان کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ امتحان تو صرف امامت دے سکتی ہے کہ جس کے سینے پہ اللہ نے قرآن مبین اتارا ہے، جو اصل قرآن کے وارث ہیں وہ امتحان دے سکتے ہیں۔ اللہ نے ذبح العظیم میں تبدیل کیا، ادھر ذبح العظیم میں تبدیل ہوا۔ اس وقت کہا کہ بھائی دیکھو کوئی ایسا مقتدا ہے، کوئی ایسا پیشوا ہے
जो गला भी तन से जुदा हो जाए और कुरान की तिलावत कराए। कोई ऐसा पेशवा नहीं है, नहीं, मुझे ऐसी कुर्बानी चाहिए कि जिसमें कोई और बीच में ना हो। मुझे ऐसा कुरान पढ़ने वाला चाहिए जो महफिज कुरान हो, वो तफसीर बन जाए मेरे मोहब्बत की और मैं उसका आशिक हो जाऊं। पहले मोहम्मद तू आशिक था, अब मोहम्मद मैं आशिक बनना चाहता हूँ। मैं करबला मोहल्ला को अर्शे मोहल्ला पे मैं रहता हूँ, करबला को मोहल्ला बनाना चाहता हूँ। अल्लाह ने जब मोहल्ला बनाना चाहा तो असल कुरान को करबला भेज दिया कि देखो असल कुरान की तफसीर जब सिखाने वाला आएगा तो इस तरह से आएगा, अपने तमाम बच्चों को लाएगा, अपने तमाम जवानों को लाएगा। आओ देखो 72 नमाजी हैं जो हुसैन के साथ हैं, जो असल कुरान है, जो कुरान नातिक है। कहा एक एक बच्चा मेरे घर का कुरान है, एक एक बच्चा मेरे घर का सूरा है, हर बच्चा आयत है। आओ देख लो 72 जमा कर लिए। कहा कुरान की तफसीर मैं देता हूँ, कुरान की तफसीर मैं देता हूँ। और जब कुरान की तफसीर दी तो अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे एक हम शक्ल पैगंबर दे दे, ए अल्लाह मुझे हम शक्ल पैगंबर दे दे। मैं चेहरा देखूं, मेरी सुबह हो तो उस कुरान का चेहरा देखते हो, और जिस वक्त मुझे याद आए तो मैं उसको सीने से लगा लूं। कहते हैं शबीए पैगंबर थे अली अकबर, अली अकबर शबीए पैगंबर थे। कहते हैं शबी वो होती है कि जो हूबहू हो। कहा नहीं, शबी ऐसी शबी थे कि जिनका वजूद भी मोहम्मद जैसा था, जिनका लहजा भी मोहम्मद जैसा था, जिनकी शान और शौकत भी मोहम्मद जैसी थी। जो जहां से गुजरते थे, रसूल खुदा की ये नवाज थे ना, ये रसूल के मौजूद जहां से गुजरते थे सल्ले के सलाम करते थे, जहां जाते थे खुशबू फैल जाया करती थी। अल्लाह ने खुशबू समीर शबी उतारी, खुशबू समीर शबी उतारी कि जिसको शबी पैगंबर कहा जाता है। खुशबू भी होगी तो मोहम्मद की होगी। जहां जाएगा सगीरे से सलाम करते हुए आएंगे। और कहा देखो कहा वो जो जनाब है कि जिसको हमने अर्श से मोहम्मद के लिए भेजा, उखाब पे कोई और सवारी नहीं कर सकता। कहा उखाब किसी और को अपनी कमर पे बैठने नहीं देता, लेकिन देखो रसूल खुदा के नवाजे ने सबको बुलाया। आओ देखो उखाब पे कौन सवारी कर सकता है, सबने बैठना चाहा, उखाब ने किसी को बैठने ना दिया। ये अर्श से आने वाला जुलजना है, जिसकी सवारियां अर्श से आए उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिस पे सवार होने वाला सवार हो जाए उसे शफीए पैगंबर कहते हैं। वो शफीए पैगंबर। और जब शफीए पैगंबर उस पर सवार हुए तो काब ने कदमों को चूम लिया। आज वो खुशबू आ रही है जो मोहम्मद के पास से आ रही है, ऐसी खुशबू जो मोहम्मद के पास से आती थी वो शबीए पैगंबर के पास से आ रही है। ये शबीए पैगंबर है, और जिसको सीने से लगा के हुसैन जिया करते हैं। अल्लाह आपके जवानों को सलामत रखे कि जिस वक्त फर्शे अज़ाए अली अकबर बिछता है, सबसे पहले आके वो माँ बैठ जाती है कि जिसका चांद जैसा बेटा। कहते हैं कि जब बाजार से गुजरते थे तो नकाब डाल दी जाती थी, क्योंकि लोग हुजूम दर हुजूम जमा हो जाते थे। इतना हसीन बेटा हुसैन था, नकाब चेहरे पे होती थी। कहा कि एक नकाब डाली, फिर कहा नहीं दूसरी नकाब की जरूरत है। कहा हुसैन ने कि जब बाजार से गुजरते हैं तो इनके चेहरे से शुआएं निकल रही होती हैं, नूरे मोहम्मद की शुआएं। कहा अच्छा तो तीसरी नकाब भी डाल दी। कहते 7 नकाबें अली अकबर के चेहरे पे होती थी। कब्र बनी हाशिम जब जाता था तो नूर छलकता हुआ जाता था। ऐसा हम शक्ले पैगंबर
اور کہتے ہیں کہ فاطمہ کے لال نے صبح کا آغاز شبیہ پیغمبر کی زیارت سے کرنا ہوتا تھا۔ زینب سینے پہ رکھ کے پالتی تھی۔ جب سے یہ بیٹا آیا تھا زینب نے گود میں لے کے کہہ دیا تھا اے بھابھی اس کو مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گی، میں پروان چڑھاؤں گی۔ ہر سال ایک گرہ لگایا کرتی تھی۔ اور جب عزیزوں 18ویں گرہ کا وقت آیا نا، 18ویں گرہ لگانے کے لیے زینب پریشان ہے۔ کہا بھابھی وہ صندوق نکالو کہ جس میں وہ کلاوہ رکھا ہوا ہے۔ ارے صندوق نکالا گیا اور جب 18ویں گرہ لگانے لگی زینب، اسی وقت حسین خیمے میں داخل ہوئے۔ زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا 18واں برس لگ گیا ہے، اکبر کا صدقہ دینا ہے۔ کہا کیا صدقہ دو گی؟ ارے درگاہ آدھا میں گری ہوئی ماں کیا صدقہ دیتی؟ آنا محمد کو وار دیا۔ آئے سلام ہو بی بی۔ ارے علی اکبر جوانی کی اس دہلیز پہ تھے کہ جب چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، ماؤں کو ارمان ہوتا ہے سر پہ سیرا سجائیں گے، دلہن بھی آ کے لائیں گے۔ آئے ام لیلا جس وقت درگاہ آدھا میں پناہ گر گئے۔ اے بیویوں علی اکبر پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ لوگ ہائے کہہ کے روئیں گی وہ ماں سے ضرور تسلی دے گی۔ پرسالے نے آگے دینا۔ ارے کہتے ہیں جوان نے جب اجازت مانگی مولا مجھے اجازت دے دیجیے، حسین نے لے لیا۔ حسین نے کہا میں نے نہیں پالا، مجھے زینب نے پالا۔ زینب سے جا کے اجازت، زینب کے پاس جاؤ اکبر اگر اجازت دے دے۔ اکبر گئے، ثانیہ زہرا نے پکڑ لیا۔ اب اکبر دوسری طرف سے آئے، ارے پھوپھی جان مجھے اجازت دے دے۔ کیا میرا درجہ اس امام سے بلند ہے جو میرے بابا ہیں، جو آپ کے بھائی ہیں؟ ارے کیا جواب دیا جائے گا؟ ارے اجازت مانگ رہے ہیں۔ زینب نے 18 برس والے کی بلائیں لی، ارے گرہ تو لگا دی اور کہا اے اللہ تیری سامنے میں ہے میرا اکبر۔ عزیزوں جب اجازت مل گئی مولا آئے، مولا نے کہا زینب تم نے تو بہت اکبر کو سینے سے لگا کے پالا ہے، لیکن آج کی تیاری اکبر کی میں کروں گا۔ کہا اماں جائے کیسا تیار کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں دولہا بنانا چاہتا ہوں۔ ارے مجھے دولہا بنانے کے لیے دستار چاہیے۔ دستار پیش کی گئی، اکبر کو بٹھایا گیا، چاروں طرف بیویاں جمع ہو گئی۔ ام لیلا آگے بڑھ کے بلائیں لے رہی ہے اور مولا نے دستار بننی شروع کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے مولا کیسا دولہا تیار کر رہے ہیں اے مولا۔ ارے مولا نے کہا پتا ہے مجھے اکبر تجھے کفن نہ ملے گا، ارے کفن نہ ملے گا اکبر۔ میرے مولا نے دستار باندھی، اکبر تیار ہوئے۔ ارے نہ عباس ہے نہ کوئی اور ہے جو مدد کرے۔ ارے سواری پر سوار کیا، عقاب نے گردن جھکا لی، اکبر سوار ہوئے، میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میدان کی طرف اکبر روانہ ہوئے تو عزیزوں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے گر گیا ہے۔ مڑ کے دیکھا، آئے بابا زمین کربلا میں بابا بھی تو اجازت لے کر آیا ہوں۔ اے بابا ابھی تو میں نے اجازت لی ہے۔ کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ آپ کے چہروں پہ رحمت
दादी का बेटा कहा चारों तरफ से घिर लो, और जब चारों तरफ से घेरा गया तो कहते हैं हसीस बिन नुमान आगे बढ़ा, उससे कहा मैं कंट्रोल करता हूँ, और चूही वो सुलझने पे खड़ा होके अल अकबर रजस पढ़ रहे थे और अपने दादा का कसीदा पढ़ के सुना रहे थे। उसी वक्त हसीस बिन नोमान ने कहा, तारीख ने बताया कि एक मर्तबा कहता है घोड़े पे चढ़ के, अरे पीछे मुझे ऐसा लगता है ज़ैनब खेमे से बाहर आ गई है। जो ही ये जुमला सुना अकबर ने मुड़ के देखा, अरे जालिम ने देखा अकबर के सीने पर जो ही नेज़ा लगा। हाय कहते हैं सिर्फ नेज़ा नहीं मारा, नेज़े को घुमा के अभी को तोड़ दिया। हाय वो सुलझना औकात से कहते हैं अकबर, अरे मुझे वहाँ ले चल जा मेरे बाबा। अरे कहते हैं सुलझना अकबर का दाएं देखता था बाएं देखता था, अरे जिस वक्त जा रहा था रास्ता नहीं मिल रहा था, हर तरफ से तीर थे, हर तरफ से बच्चियों की बौछार थी। और अजीजों उधर इमाम के कान में आवाज आई, बाबा खबर लीजिए हुसैन ने खड़ा होना चाहा। सही बात है वहाँ जवान किसर है, खड़ा नहीं हुआ गया, फिर उठना चाहा, फिर गिरे हुसैन। कहते हैं आवाज मक्तल में गूंजी थी, हुसैन गुठलियों के बल चलते हुए अकबर आवाज दे, लेकिन हुसैन खड़ा होना चाहते हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मक्तल नहीं नजर आ रहा। एक मर्तबा बहन ने खेमे से देखा, अरे अम्मा फिजा जाना तो सही, मेरा माँ जाया कहाँ जा रहा है। अरे मक्तल का रुख तो इस तरफ है, अरे फिजा आई कि सरकार कहाँ जा रहे हैं। आवाज दी है अकबर ने, अकबर का लाशा उठाने, अकबर का लाशा उठाने जा रहा। आए मेरा माला गरीब माला, अरे बीवी कहती है माला मक्तल का रुख तो इधर है, आप किधर जा रहे हैं। कहा माँ मुझे मक्तल नजर दिया, मुझे मक्तल नजर दिया था, अम्मा किधर जाऊं। अरे हुसैन चले कहता है रावी गुठलियों के बल 6 महीने के बच्चे की तरह लाश आए फिसल तक पहुंचे। अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं, अल्लाह किसी सही बात वो मंजर में दिखाए, अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं। हाय बाबा, हाय बाबा, गरीब गए अकबर के सर को जो वहाँ सीने पे है, बेटा सीने में क्या दर्द है। कहा नहीं बाबा थोड़ी सी तकलीफ है, चूड़ी हाथों को हटाया, आए साबिर माना। अरे उस वक्त कुरान की आयत ने पुकार दिया, हे इब्राहिम तूने आंखों में पट्टी बांधी, अरे ये देख बकरे इस्माइल ना आंखों में पट्टी है, ना हाथ बने। बच्ची के फल को छुआ और छू के कहा अकबर नादे अली पढ़। अकबर ने नादे अली पढ़नी शुरू की। इधर मेरे मौला ने या अली अदरिकनी कहा, आए बच्ची के साथ लैला के जवान का कलेजा, आए मौला जवान का लाशा कहता है रवि उठाना चाहा न उठ सका, मगर कंधे में डाल के चले। जो ही खेमे के करीब पहुंचे, ए बीवी और रो पुरसादी रो, ये मानो न सकी। आए जो ही खेमे के करीब गए ना, हुसैन से
کہ جوان کا لاشا نہ اٹھ سکا. جوان لاشے کو خیمے کے قریب حسین نے لٹا دیا اور جو ہی لٹایا ہے عزیزوں، جوان کے لاشے کو لٹا کے حسین لاشے اکبر کو دیکھے بس چند جملے، آخری جملے. مولا کی اس مصیبت کا کوئی الفاظ نہیں ہے جو بیان کیے جائیں، کسی زبان میں طاقت نہیں ہے. اللہ جانے جوان کا لاشا خیمے کے قریب لے آئے مگر پھر لٹا دیا، پھر اٹھانا چاہا، جو ہی کمر پہ ڈالا ارے زینب نے کہا نہ جائے، اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا، کھڑا ہونا چاہا کھڑا نہ ہوا گیا. ارے زینب نے پکار کے کہا بھیا میں پالنے والی ہوں، بھیا گودی میں اٹھاؤں گی، بھیا اجازت دے دو. ارے میں اکبر کا جنازہ، ہائے بی بی اکبر کا جنازہ ارے میں اٹھاؤں. خیمے میں لاش علی اکبر آئی، اللہ جانے ماں نے بلائے لی، ارے خون سے اپنی ماں کو خطاب کیا، ارے ٹکرے مارتی ہے لیلا، ارے کہتے ہیں لیلا کو بلاؤ اکبر کا دیدار کر لیں. عزیزوں اولاد والی ماں سمجھوا ہے سب کے جوان سلامت رہے. ارے جب جناب لیلا کو بلایا گیا کہتی ہے